ہے کہ نگران حکومت میں کھربوں روپے غیر آئینی خرچ کرنے کا انکشاف 8 کھرب 65 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ کی رقم غیر آئینی خرچ کی گئی۔ غیر آئینی رقم مالی سال 2023-22 میں خرچ کی گئی۔ اضافی خرچ کی گئی رقم پنجاب اسمبلی سے منظور ہی نہیں کروائی گئی۔ سرکاری دستاویزات میں اخراجات غیر آئینی ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ غیر آئینی رقم خرچ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ حکومت میں کھربوں روپے غیر آئینی خرچ کرنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نگران پنجاب حکومت نے 8 کروڑ 65 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ کی رقم جو ہے وہ غیر آئینی طریقے سے خرچ کی ہے۔ نگران حکومت 8 کروڑ 65 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ کی رقم بجٹ سے اضافی خرچ کر چکی ہے، دستاویزات میں یہ کہنا ہے۔ جبکہ دستاویزات کے مطابق سابق نگران حکومت میں بجٹ سے اضافی خرچ کی گئی رقم پنجاب اسمبلی سے منظوری نہیں کروائی گئی۔ جبکہ دستاویزات میں یہ مزید بتایا گیا کہ غیر آئینی رقم مالی سال 2022-2023 میں خرچ کی گئی، جبکہ نگران حکومت نے نہ سپلیمنٹ بجٹ تیار کیا، نہ ہی اس کی جو کتاب چھپوائی ہوتی ہے وہ چھپوائی گئی۔ جبکہ آئین کے آرٹیکل 124 کے تحت بجٹ سے اضافی اخراجات صوبائی اسمبلی سے منظور کروانا لازم ہے، جبکہ بجٹ سے اضافی کیے گئے اخراجات آئین کے آرٹیکل 124 سے منافی ہیں۔ جبکہ دستاویزات کے مطابق 865 ارب سے زائد کی اخراجات پہ قانونی حصار ہی موجود نہیں ہے۔ جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو معاملہ مشاہدے کے لیے اگست 2023 کو بھیجا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ فنانس نے 11 جنوری 2023 کو ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس منعقد کیا۔ دستاویزات کے مطابق محکمہ فنانس نے معاملے پر رپورٹ دوبارہ جمع نہیں کروائی، جبکہ آڈٹ رپورٹ مکمل ہونے تک محکمہ فنانس ڈپارٹمنٹ تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہا، یہ بھی دستاویزات میں لکھا گیا ہے۔ جبکہ سرکاری دستاویزات میں نگران حکومت کے اخراجات غیر آئینی ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے، جبکہ نگران حکومت کھربوں روپے جو ہے وہ غیر آئینی خرچ کر کے گئی ہے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ رہی ہے۔ جبکہ نگران پنجاب حکومت نے 8 کروڑ 65 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ کی رقم جو ہے وہ غیر آئینی خرچ کی ہے دستاویزات کے مطابق۔ جبکہ نگران حکومت 8 کروڑ 65 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ کی رقم بجٹ اضافی خرچ کر گئی ہے، یہ کہنا ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا۔ جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق سابق نگران حکومت میں بجٹ سے اضافی خرچ کی گئی رقم پنجاب اسمبلی سے منظور نہیں کروائی گئی، جبکہ آئین کے آرٹیکل 124 کے تحت اضافی اخراجات جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی سے اپروو کروانا لازم ہوتے ہیں۔ جبکہ دستاویزات میں یہ لکھا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 124 کے تحت بجٹ سے اضافی اخراجات صوبائی اسمبلی کے منظور کروانا لازم ہے، جو کہ اس کے منافی نکلے ہیں۔ جبکہ بجٹ سے اضافی کیے گئے اخراجات آئین کے آرٹیکل 124 کے منافی ہیں۔ 865 ارب سے زائد کے اخراجات کو قانونی حصار بھی حاصل نہیں ہے۔ جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو 865 ارب سے زائد کے اخراجات ہیں ان کو قانونی حصار میں لیا جائے۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ وی پی این، سوشل میڈیا پر پابندی اور انٹرنیٹ سپیڈ کی کمی کے خلاف سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس چوہدری محمد اقبال نے درخواست پر سماعت کی۔ محمد اشفاق سے سماعت کا احوال جانتے ہیں۔ جی اشفاق بتائیے۔ اشفاق سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وی پی این، سوشل میڈیا پر پابندی اور انٹرنیٹ سپیڈ کی کمی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس چوہدری محمد اقبال نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ انٹرنیٹ سپیڈ کی کمی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں گرام فروشی کم ہوئی، گندم روٹی سستی ہوئی۔ اگلی گندم کی فصل سے کسان اور غریب آدمی کو فائدہ ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے، جو اس وقت معاون خصوصی وزیر اعلیٰ برائے پرائس کنٹرول اینڈ کمیونٹیز سلما بٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرام فروشی کا راج ہے اور اس والے سے جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وقتاً فوقتاً نظر آتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے۔ جبکہ اس دفعہ جو ہے دالوں کی قیمتوں میں کمی آئی، مگر دودھ کی قیمت 10 روپے بڑھا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم کی کیا صورتحال ہوگی اگلے سیزن میں 2024-25 میں؟ کیا کسان جو گروور ہے وہ جو ہے گندم کو اگائے گا، کیونکہ اس سال کسان کو نقصان ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلما بٹ صاحبہ جو معاون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ سلما بٹ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس سال جو ہے کسان کیا کرے گا؟ گندم کیا اسی طرح وافر مقدار میں لوگوں کو ملے گی اور 3000 روپے کے ریٹ سے نیچے ملے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت گرام فروشی کی کیا صورتحال ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو یہ فیصلہ تھا کہ گندم اس دفعہ نہیں خریدی گئی، اس کا فائدہ ڈائریکٹ 13 کروڑ عوام کو ہوا ہے. سستی روٹی کی صورت میں ہوا، سستے آٹے کی صورت میں ہوا. آج تک گندم 3,000 سے باہر نہیں جا سکی، اور بالکل ایسا تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ آئندہ گندم نہیں اگائی جائے گی. جو فارمر گندم منگانے والا ہے وہ گندم ہی اگائے گا. یہ 4-5% ایک جس کو کہہ سکتے ہیں ایک فارمر ہے جو ٹرینڈ دیکھ کر اپنی زمین کو اس طرح کاشت کر لیتا ہے، جیسے اس کو جہاں پروفٹ نظر آتا ہے وہ اس طرف کاشت کر لیتا ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ گندم نہیں اگائے گا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس نے تو اگانی تھی پروفیٹیرنگ کے لیے یا اضافی منافع کے لیے. وہ کیونکہ اب اس کو آئندہ سال میں نظر نہیں آ رہا تو لہٰذا اس نے نہیں اگانی، اور اس نے ایک ٹرینڈ اور پرسیپشن کریٹ کر دی کہ شاید گندم کی اگائی کم ہو رہی ہے. وہ 2-4% سے زیادہ فارمر نہیں ہے. یہ ہم ایئرنائز ہیں، شہریوں کی آواز ہیں ہم. تو جب ہم سروے کرتے ہیں تو ہمیں کئی جگہوں پہ جو ہے روٹی جو ہے وہ 13-14 روپے میں نظر آتی ہے، مگر متعدد جگہوں پہ جو ہے وہ 14 روپے میں روٹی نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں 17, 16, 15. یہ جب 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو تب بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ایکشن لیتی ہیں، مگر جو تندور مالکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے کی روٹی نہیں پڑ رہی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے نان بھائیوں کے ساتھ تندور مالکان کے ساتھ ہماری بالکل اس پہ مشاورت بھی ہوئی، میٹنگ بھی ہوئی، نیگوسیشنز بھی ہوئی، اور ان کو ہم نے کہا کہ دیکھیں ابھی تک گیس کے نرخ نہیں بڑھائے گئے، بجلی کے نرخ جو ہیں وہ وہی ہیں، آٹے کے نرخ نہیں بڑھانے دیے گئے، اس کو کنٹرول کیا. تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں بچتی کہ وہ روٹی کی قیمت بڑھا دیں. اور دوسری جانب جو گراں فروشی ہے اس کے لیے بالکل ہم یہ میں کہنا چاہوں گی، جب آج سے کچھ ماہ پہلے مجھے آپ کے میڈیا کی ایک بتا رہی تھی دوست کہ اب 30 سے 40% گراں فروشی نظر آتی ہے، جو کہ ماضی میں 110% اور 120% ہمیں ملی تھی. یہ جو 70-80% گراں فروشی کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی دن رات کی ویجیلنس، محنت اور سیلف مانیٹرنگ کو جاتا ہے. بالکل. آپ نے سلمیٰ بٹ صاحبہ کی بات سنی، جو ہیں پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز کی اس وقت نامزد جو ہیں چیئرمین بھی ہیں، اور اس والے سے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ گراں فروشی نہیں ہو رہی اور روٹی بھی جو ہے وہ 14 روپے میں بک رہی ہے. اور اس والے سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں اور ویجیلنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسان ہیں وہ جو گروور ہیں وہ اگلے سال کی فصل بھی اگائیں گے اور ہم اس کو سستے داموں میں بیچیں گے بھی، کیونکہ اس سال 13 کروڑ عوام کو گندم سستی ہونے کی وجہ سے آٹا بھی سستا ملا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، آٹا سستا ملا ہے، روٹی بھی سستی ہوئی ہے، مگر گراں فروشی جو ہے شہر میں اور شہر سمیت پنجاب میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. جی آپ کا شکریہ عمران. مصری شاہ کا فلٹریشن پلانٹ صاف پانی کے بجائے بیماریاں بانٹنے لگا. علاقہ میں کن بدبودار اور گندا پانی پینے سے مختلف بیماریوں کا شکار، بچے اور نوجوان ہیضہ جیسی بیماریوں میں مبتلا. مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے. بتائیے سامیہ. ہاں جی بالکل، اس وقت میں ایک موریا پل مصری شاہ پہ موجود ہوں، جہاں کے علاقے کا یہ مسئلہ ہے کہ واٹر فلٹریشن فعال تو ہے لیکن اس میں سے گندا اور بدبودار پانی آتا ہے، اور یہاں کے علاقہ مکین شدید پریشان ہے. یہاں پر تقریباً 10 سے 20 ہزار تک کی آبادی رہتی ہے، جن کو جو پانی بھرنے کے لیے دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں لیکن صاف پانی سے جو ہیں محروم ہے. اور نہ صرف ان کو گندا پانی ملتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بیماریاں ہی گھر لے کے جاتے ہیں. اہل علاقہ موجود ہیں، ہم انہی سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا کب سے یہ گندا اور بدبودار پانی ہی آ رہا ہے؟ السلام علیکم. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بھائی ہمارے اسکول جانے والے، یہ سب مطلب کہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کو پانی کو پیتے ہیں. گندا اور بدبودار پانی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے. ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو برائے مہربانی اس پر توجہ دیں تاکہ ہمارے علاقے کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان سب آپ نے متعلقہ اداروں کو کتنی دفعہ شکایات ہم کر تو کمپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آئے تو وہ سنیں، ہماری بات سنیں. ہمارے مطلب کہ بچوں کا بھی خیال کیا جائے، ہمارا بھی کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے برائے مہربانی. ہاں جی آپ بتائیں، یہاں سے پانی گندا اور بدبودار آتا ہے، کیا مسائل ہیں؟ جی ایسی گندا اور بدبو پانی آتا ہے اور ہم پیتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں ہاسپٹل میں ڈرپس لگتی ہیں اور ٹیکے لگتے ہیں. ہاں جی بالکل، یہاں پر نہ صرف بڑے بلکہ بچے جو ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور تمام بچوں کا یہی کہنا ہے کہ جو گندا پانی ہے وہ سب سے پہلے بچوں کو افیکٹ کرتا ہے. بیماریاں، ڈائریا یہاں پر جو ہے وہ عام دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہیضہ بھی یہاں کے اہل علاقہ سے جاننے پہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں اکثر ہی ہوتا رہتا ہے. تو حکومت پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ اس جانب توجہ دے، کیونکہ پانی زندگی کی جو ہے بیسک سہولت ہے اور پانی، صاف پانی ہر شہری تک میسر ہونا چاہیے. اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جانب توجہ دے، اس کے فلٹرز چینج کریں تاکہ یہاں کے بڑی آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. جی شکریہ سامیہ. ہوا بازی کے شعبے میں فضائی سفر کرنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نجی غیر ملکی ایئر لائن شام ونگز کی پہلی پرواز کی لاہور آمد. ایئرپورٹ مینیجر نذیر خان سمیت دیگر اداروں کے آفیسرز نے نئی ایئر لائن کا استقبال کیا. نجی غیر ملکی طیارے کو واٹر کینن سیلوٹ بھی پیش کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں.
गैर मुल्की निजी एयरलाइंस शाम विंग्स की पहली परवाज मुसाफिरों और गैर मुल्की मेहमानों को लेकर लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। लैंडिंग पर परवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और एयरपोर्ट मैनेजर नजीर अहमद खान ने एयरलाइंस के कंट्री मैनेजर और स्टाफ के हमरा मुसाफिरों को वेलकम किया। बोर्डिंग गेट पर केक काटा गया और सब ने इफ्तिताही परवाज की शानदार लैंडिंग पर मुबारकबाद दी। नजीर खान का कहना था वजीर आज़म के विजन के मुताबिक नई एयरलाइंस को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई। पाकिस्तान में नई एयरलाइंस का ऑपरेशन शुरू होने से मुसाफिरों को आसानी होगी। शाम विंग्स का किराया भी कम और सहूलियात भी बेहतरीन मुहैया की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़।